الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها رواہ مسلم۔ خشیت الہی سے رونے کے اسباب اور وسائل۔ آنکھیں دل کے تابع ہوا کرتی ہیں، جب دل نرم ہوا تو آنکھوں سے آنسو نکل آتا ہے۔ جب دل نرم ہوا تو آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، لہذا سب سے پہلے دلوں کو نرم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دل کن چیزوں سے نرم ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی عظمت کو جاننے کی کوشش کرنا ہے، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرنا ہے، اس میں غور و فکر و تدبر کرنا ہے، کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، موت اور قبر کی زندگی کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے، حلال روزی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا بما تلین القلوب فقال باکل الحلال، دل کس چیز سے نرم ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ حلال روزی کھانے سے دل نرم ہوتے ہیں۔ دلوں کو نرم کرنے والے صحابہ، تابعین وغیرہ کے صحیح واقعات بار بار پڑھنا اور سننا چاہیے۔ قیامت، جنت اور جہنم کے احوال پڑھتے اور سنتے رہنا چاہیے۔ قبرستان کی زیارت کرنا چاہیے، قبرستان کی زیارت کرنے سے دل جو ہے ہمارے نرم ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها فانها تریق القلب وتدمع العین وتذکر الآخرہ ولا تقولوا حجرا، لوگوں میں تمہیں قبرستان کی زیارت سے منع کیا تھا، سنو تم قبرستان کی زیارت کرتے رہو، اس لیے کہ اس سے دل نرم ہوتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے، اور تم بری اور فحش بات نہ کرو۔ اور اسی طریقے سے گناہوں سے پوری طرح سے دور رہنا چاہیے۔ گناہوں کی وجہ سے دل سخت ہو جاتے ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں کو گناہوں کی وجہ سے زنگ لگ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، جیسا کہ سب سے پہلے میں نے آپ کو ایک سامنے دعا پڑھی، آپ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ دعا کثرت سے دعا پڑھا کرتے تھے۔ کیا دعا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها رواہ مسلم۔ اے اللہ ایسے علم سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں جو مجھے فائدہ نہ دے، ایسے علم سے میں پناہ چاہتا ہوں جو مجھے فائدہ نہ دے، ایسے دل سے بھی پناہ طلب کرتا ہوں جو مجھ سے ڈرتا نہیں ہے، یعنی ایسا دل سے پناہ طلب کرتے ہیں جو اللہ سے نہیں ڈرتا ہے، ایسے نفس سے بھی پناہ چاہتے ہیں جو آسودہ نہیں ہوتا ہے، اور ایسی دعا سے پناہ طلب کرتا ہوں جو قبول نہیں کی جاتی ہے۔ تو دعا اگر ہم قبول ہونا ہے تو ہمیں حلال چیزیں استعمال کرنا ہے، تو ہمیں یہ دعا بار بار پڑھنے کی کوشش کرنا ہے۔ دل کو سخت کرنے والے اعمال، جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو نہ اللہ سے ڈرتا ہے نہ ہی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، لہذا دل کو سخت کرنے والے اعمال سے بچنا چاہیے۔ وہ کیا اعمال ہیں؟ سنو، مثلا زیادہ باتیں کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء والایو شعبتان من الایمان،
والبداء والبیان شعبتان من النفاق، شرم و حیا گناہ کی گفتگو سے خاموش رہنا ہے، ایمان کے دو حصے ہیں۔ بدزبانی اور کثرت کلام نفاق کے دو حصے ہیں۔ زیادہ ہنسی مذاق کرنا، سب سے پہلے کیا کریں میں؟ زیادہ باتیں کرنا، زیادہ باتیں کرنے سے بھی دل سخت ہو جاتا ہے، اور زیادہ ہنسی مذاق کرنے سے بھی دل سخت ہو جاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکثروا الضحیک فإن کثرت الضحیک تمیت القلب، زیادہ نہ ہنسو کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ زیادہ کھانے سے دل ہمارے سخت ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دو عادتیں آدمی کے دل کو مردہ کر دیتی ہیں۔ دو عادتیں کیا ہیں؟ زیادہ باتیں کرنا اور زیادہ کھانا، اور گناہوں کا ارتکاب کرنا، جیسا کہ جو ہے میں نے آپ لوگوں کے سامنے بتایا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، گناہ کرنے کی وجہ سے ان کے دل کو جنگ لگ جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے بری صحبت، برے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا۔ سلف اپنی اولاد کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے تھے، یعنی سلف صالحین جو ہے اپنے اولاد کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے تھے کہ بیٹو، نیک لوگوں کی صحبت دلوں کو نرم کر دیتی ہے۔ نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا، برے لوگوں کی صحبت دلوں کو سخت بنا دیتی ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کیا کرتا تھا؟ بری صحبت اختیار کرنے کی وجہ سے ایمان سے محروم ہو گیا اور عذاب الہی کا شکار ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی آدمی اپنے دوست کے اخلاق اور اس کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ دوست کا دوستی کرنے سے پہلے دیکھے وہ کیسا انسان کے ساتھ دوستی کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نرم کر دے اور زیادہ سے زیادہ اس کے خوف سے رونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔